سترہ ہے حضرت فرماتے ہیں جب یہ جناب مبارک میں اپنے دنیا کے قسم کے ساتھ تیار ہیں جو آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، جس کا انکار کرے وہ اہل سنت والجماعت کے قابل گزرا ہے، اس کی تکلیف سننا جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں اور اس کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ایک عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قرآن کریم سے ثابت ہے، یہ عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براکین سے ثابت ہے، اور یہ عقیدے اس عقیدے کا پوری امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے دور کے علماء بڑے بڑے علماء کرام تک اس عقیدے کا اتفاق ہے، اس عقیدے میں اہل سنت والجماعت کا اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو شعور نہیں ہے زندہ لیکن تمہیں شعور نہیں۔ جو رب کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ ہے زندہ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تم آنکھ سے دیکھو تمہیں زندہ محسوس نہیں ہوتا، تم ہاتھ لگا کے اس کو چیک کرو تمہیں وہ زندہ نہیں لگتا، تم ان کو چھو وہ زندہ محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی حواس کے ذریعے اگر تم معلوم کرنا چاہو تمہیں وہ زندہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہے وہ زندہ لیکن تمہیں زندہ محسوس نہیں ہوتا۔ اور جس کو کہا زندہ، جس کو فرمایا زندہ، وہ ہے جس کا جسم جو جسم ٹکڑے ہوا اللہ نے اسی کو زندہ کہا۔ جیسے ساری دنیا کے لوگ مردہ اسی جسم کو کہتے ہیں جو دنیا والا جسم ہے، اسی کو مردہ کہتے ہیں۔ اللہ نے جس کو مردہ کہا جاتا تھا اسی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، مسند احمد کی 5ویں جلد میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ بِالْأَنْ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُتِلَ قَتْلًا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ، میں ایک قسم قابل رہوں، مجھے اس کی نسبت یہ پسند ہے کہ میں 9 تک میں قابل کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا وَجَعَلَهُ شَهِيدًا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی ہے، اللہ نے حضور علیہ السلام کو شہادت بھی عطا کی ہے، اور قرآن کہتا ہے جسے شہادت ملے گی اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، اسے زندہ کہنا ہے، مردہ نہیں کہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات بخاری کی 2 جلد میں موجود ہے۔ اس بات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور علیہ السلام پردہ فرمانے والے تھے، اللہ کے نبی اسلام کا جب وفات آنے والی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں اس طرح کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں جو خیبر میں مجھے دیا گیا تھا، اس لیے صحیح طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کر دو وہ زہر بنا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 556 الحافظ الفتاوی میں لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دوستوں کیا، ہر نبی کو ایک انعام عطا کیا، وہ یہ ہے اللہ نے جس کو نبوت دی ہے، اللہ نے اس کو شہادت بھی ضرور عطا کی ہے، اس لیے ہر نبی شہید ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن
तरफी प्रतिष्ठा अमवात जो रात क़याम में शहीद हो जाए तुम उन्हें मुर्दा न कहो बल अभिया बल्कि वो जिंदा है थोड़ा की रात लेकिन तुम्हें शौक नहीं है। अब आपकी कदर हुआ दिल में ख्याल आ सकता है गुमान हो सकता है चाहे दुनिया में खड़ा हुआ आदमी है उसका जनाजा पड़ा गया उसको दफन किया गया उसको उठा कर दे देते अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में और क्या फरमाते हैं जरा क़याम में शहीद हो जाए उनको तुम मुर्दा गुमान भी करो यानी दिल में तसव्वुर तक न लाओ उसके मुर्दा होने का। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं अंबिया किराम भी शहीद हैं इसलिए अंबिया किराम भी जिंदा हैं। इन आयात से इस्तेदलाल करने वाला कोई सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि इस पर अल्लामा यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कुरान की आयत से इससे इस्तेदलाल किया कि अंबिया अपने कबूल में जिंदा हैं। अल्लामा इब्ने हजर ने इस आयत से इस्तेदलाल किया कि अंबिया किराम अपने कबूल में जिंदा हैं। अल-हाफिज़ सहाबा में अंबिया अपनी कबूल में जिंदा हैं। तो इससे कुरान की आयत पढ़कर मुफस्सिरीन ने साबित किया कि अंबिया भी शहीद हैं और अंबिया भी जिंदा हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में और जगह फरमाया ऐ नबी अलैहिस्सलाम उनसे पूछो कि जो हमने रसूल बनाकर भेजा पूछा उससे जाता है जो जिंदा हो मुर्दा से नहीं पूछा जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़ूर की मुलाकात हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हज़ूर अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सारे अंबिया से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। मुलाकात जिंदों से हुआ करती है मुर्दों से मुलाकात नहीं होती। और अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी को हमने रसूल बनाकर भेजा आप उनसे पूछ ले अगर पूछना मुमकिन न होगा अल्लाह पूछने का हुक्म न देता अगर पूछना मुमकिन न होगा अल्लाह हुक्म न देता। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं यहाँ हकीकी पूछना मुराद नहीं है यहाँ मुराद ये है तुम तो रात को देख लो तुम इंजील को देख लो तुम ज़बूर को देख लो मजाजी माना मुराद है। हम कहते हैं नहीं मजाज की जरूरत नहीं है यहाँ पर हकीकत मुकद्दर हो तो फिर मजाज की तरफ दिया जाता है ना। यहाँ तो मुलाकात मौजूद है इसलिए मजाज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो कुरान कहता है बस अलमन अल्लाह ऐ नबी उनसे पूछो जिनको हमने रसूल बनाकर भेजा। अहले सुन्नत कहते हैं हमारा इस्तेदलाल भी मुफस्सिरीन ने लिखा अंबिया की हयात का इस आयत मुबारका से इस्तेदलाल किया। अल्लाह कुरान में कहते हैं फला तकुन फी दुनियातिन बिल्लिकाही ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई थी उसमें शक न करो। अहले सुन्नत कहते हैं देखो परवरदिगार ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया जो आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई उसमें शक न करो उसमें शक न करो। जब अल्लाह फरमाते हैं अपने नबी को उनसे जो मुलाकात हुई उसमें शक न करो। हम कहते हैं उम्मती को भी शक न कर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ में मौजूद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं जा रहा था बैतुल मुक़द्दस की तरफ मैंने रास्ते में सूरज कीले के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा अपनी कब्र मुबारक में वो अपनी कब्र मुबारक में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। सूरज कीला इंजील में नहीं था सूरज कीला हमारे रास्ते में था कब्र इंजील में नहीं थी कब्र यही पर थी मूसा अलैहिस्सलाम की जिसमें मिसाली ने खड़ा था और उस माते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे खड़ा सिर्फ रूह नहीं था खड़ा होना जिस्म की खसूसियत है और नमाज पढ़ना रूह का खाता नहीं नमाज को जिस्म पढ़ता है। हज़रत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा वो खड़े अपनी कब्र मुबारक में नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुलाकात में शक न करो। लेकिन कहने वाला कहता है अगर यहाँ मुलाकात हुई है फिर बैतुल मुक़द्दस में जाकर मेरे और आपके नबी
آسمانوں پر نکل گئے. تم بتاؤ جہاں پر اصل سے بیت المقدس میں اصل سے یا آسمانوں کے اصل سے آج سنت کہتے ہیں جب آدمی کوٹ بند ہو پھر اسے بات سمجھ نہیں آتی. یہ تو بتا جب موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے ہمارے نبی بھی وہی تھے. جب حضرت موسیٰ بیت المقدس میں تھے میرے آپ کے نبی بھی وہی تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں تھے میرے نبی بھی وہی تھے. پھر وہ بتا جو ہمارے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے روزے کے پاس تھے تو بتا جسم اپنی حاجہ مثالی بیت المقدس سے وہ بتا جسم اپنی حاجہ مثالی آسمان پہ وہ بتا جسم اپنی حاجہ مثالی. اگر تو مانتا ہے اصلی جسم اس قبر کے پاس بھی تھا اصلی جسم پھر چلا پھر اصلی جسم بیت المقدس بھی گیا پھر اصلی جسم چلا پھر آسمانوں پہ گیا تو پھر تو مان لے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصلی جسم قبر میں بھی تھا اصلی جسم نماز پڑھ رہا تھا پھر اصلی جسم بیت المقدس میں تھا پھر اصل جسم آسمانوں میں تھا. جو ضرورت دیگا میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبر کے بعد سے بیت المقدس دے دیا بیت المقدس سے آسمانوں کا دے دیا. کوئی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس موسیٰ علیہ السلام کو قبر مبارک سے بیت المقدس بھی دے دیا بیت المقدس سے آسمانوں کا بھی دے دیا. پتا چلا زمین وہ بھی معاملہ سنت کی ہے زمین یہ بھی معاملہ سنت کی ہے. ہمارے نبی اصل جسم سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اصل جسم سے تھے. قرآن کہتا ہے خدا اور تصویر میری عظیم درجہ کی اے محمد علیہ السلام جو آپ نے رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس پہ شک نہ کرو. میں کہتا ہوں جب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کہتا ہے تو ملاقات میں شک نہ کرو. ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے تھی اور یہ جسے میں بھائی چلی تھی جسے میں بھائی نبی نہیں ہوتا اصل جسم نبی ہوتا ہے. نبی کی تعریف ہے وہ انسان پاسا ہوتا ہوتا ادھر کے تبلیغ احکام کی نبی انسان کو کہتے ہیں جسے مثالی کو انسان نہیں ہوتا نبی انسان ہوتا ہے جسے مثالی انسان نہیں ہوتا. جب اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اس بارے میں شک نہ کرو. میں کہتا ہوں امتی تم بھی شک نہ کر. جب رب اپنے نبی کو کہتا ہے تو شک نہ کرو. اہل سنت کہتے ہیں امتی تم بھی شک نہ کر. جب رب کہتا ہے شک نہ کرو ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن نے کہا حضرت انبیاء کی حیات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. انبیاء کی حیات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. قرآن کریم کی تقریباً 10 آیات کے بعد مفسرین نے جسم کا لفظ بھی ذکر کیا حیات کا لفظ بھی ذکر کیا قبر کا لفظ بھی ذکر کیا. میں کہتا ہوں پھر تم بتاؤ جب تم سب مفسرین نے جو تفسیریں بیان کی ہیں جب سب مفسرین نے 10 آیتوں کے بعد بہت سارے مفسرین نے جسم کا لفظ دکھائے انبیاء کا لفظ دکھائے قبر کا لفظ دکھائے حیات کا لفظ دکھائے تو مان لو اللہ کا قرآن اپنے انبیاء کی تعریف کرتا ہے اللہ
ادھر جائے تو زمین نہیں اور پھر روٹی بھی جاتی ہے، روٹی بھی جو کہتا ہے میں روٹی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں خدا کیسے ہے جو کہتا ہے حضرت کوئی کا عقیدہ ٹھیک نہیں جو وہ کہتی کہتا ہے جو کہتا ہے یہ دنیا کا عقیدہ درست نہیں ہے اور چھوڑنے کی بات کو
جب نہیں ہے تو دعا کو سمجھنے کے لیے جب تجھے کو پورا کرا پوری زندگی کو میں برباد کی تجھے بس آتا نہیں تھا مقصد بنا کرتا نہیں آتا تھا مقصد بنا کرتا نہیں آتا تھا اس نے تصدیق کرتا پوری زندگی برباد کی سمجھ بھی نہیں پوری زندگی شیر کا سمجھ نہیں دیتی شیر کا میں پوری زندگی سمجھ نہیں دیتی جیسے کہا کہ کسی صاحب نے دیکھا ہوتا ہے کہ محمد نور سے دور ہو گئے ہے نہیں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے ہونے کا ضرور پڑے گا میں اس کو بھولوں گا جو بھول سے پڑ جائے گا بتا دیا جائے گا کیسا انہوں نے زندگی میں فرما دیا تھا زندگی میں فرما دیا تھا تو زندگی میں کوئی خبر تھی تو کہتے ہیں تھی تو زیادہ حدیث ٹھیک نہیں ہے اور وہ پتا ہے کہ جب من داخل ہوا اور کھانا کرنا ہے من صلی علیہ وسلم تو میں روزے بنا کر دودھ بیٹھنا بات مستق کرتی ہے وہ ڈوبا ہوتی نہیں ہے شیخ القرآن کو مان کا مانا بھی آتا ہوگا شیخ القرآن کو پھر اس کو شہادت کہیں گے سوال تو نہیں ہے ٹھیک ہے من صلی علیہ وسلم جو میرے روزے پر روز پڑھے گا میں اس کو سنوں گا من صلی علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں جو دور سے پڑھا جائے گا ابھی تک اور لاگے رہے گا اور رسول اللہ فرماتے ہیں مقصد اور جب فرمایا ہے مقصد اور وہ دھوم بھی تھا جسم بھی تھا دھوم بھی تھا جسم بھی تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ کے دن سفر سے دوسرے پاک کا اور جائے جاتا ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اسلام بعد موت آپ کی موت کے بعد کیسے پہنچے گا آپ کا جسم کو ریزا ریزا ہو چکا ہوگا کیسے پہنچے گا ایک راز کیا تھا جب تم باقی نہیں ہوگا تو کیسے پہنچے گا ایک راز کیا تھا جب جسم باقی نہیں ہوگا تو کیسے پہنچے گا جب جسم نہیں ہے تو پہنچے گا کیسے معلوم ہوا عقیدہ تھا کہ پہنچے گا صحیح لیکن کیسے جسم کو ہوگا نہیں رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ جسموں کو کھائے کویا کہ یوں کہو کہ یوں حضور اسلام نے اس کو یوں اس کا یوں جواب ہو دیا کہ تم جو سوچتے ہو کہ جسم نہیں ہوگا کیسے پہنچے گا جسم ہوگا پہنچے گا اگر یہ جسم موجود ہو جسم تک پہنچنا نہ ہوتا ہو تو بات بنتا نہیں ہے اگلی بار ابن ماجہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نبی اللہ جب تک اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے تو رزق دیا جاتا ہے اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے اللہ کے نبی اسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے اللہ کے نبی اسلام کی اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں حضور علیہ السلام کی روزہ اکثر کے اندر حیات کا تذکرہ ہے پوری امت کا اس پر اجماع بھی ہے اس لیے مولانا ادریس کامل رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجماع
جسم یہی ہے کہ اور ہے؟ کہیں تو اور ہے جسم کیا ہے؟ ان کو وہ جسم نبی ہے جس کو یاد آتا ہے وہ جسم نبی ہے. اگر کبھی میں کہا پھر تو یا تو نبی بنتی نہیں ہے یا تو نبی کا بنتی ہے. جب کو نبی مانو اور اللہ سنت کا جس ہماری عقیدہ ہے میں نبی کے جسم کے بعد کسی نے جسم کو نبوت نہیں دے سکتی. اس دنیا میں پردہ فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں حیات حاصل ہوئی. آج سنت کہتے ہیں سب چیزیں کا انکار کیا جائے ایک دو راسوں کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت باقی ہے. اور تیسرا نقصان یہ ہے جو ایک مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا اور کہا کہ روح نبی ہوتا ہے سب نبی ہوتا ہی نہیں. روح جسم ہوتا ہے نبی جسم آگے چلتا. اگلی بات کہتا ہے خود لکھا اپنی کتاب میں کہتا ہے روح پر موت آتی نہیں. روح پر موت نہیں آتی. دو باتیں بولو. ایک بات تو کہتا ہے کہ روح نبی ہوتا ہے جسم نبی نہیں. دوسری بات کہتا ہے روح پر موت نہیں. تو ایک بندے جب یہ دو باتیں کہی کہ روح پر موت نہیں آتی اور روح نبی نہیں ہوتا, روح نبی ہوتا ہے جسم نبی نہیں ہوتا اور روح پر موت نہیں آتی.
مجھے سے ایک بات ہے کرنی پڑے گی. ہوتی ہے وہ ہتھیاروں کی لڑائی کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، ایک ہی لڑائی کے تحفظ کے لیے تو نہیں ہوتی. ایک مرتبہ نے چکھ لیا تو پھر مجھ سے لیں گے نہیں، اگر ایک مرتبہ چکھ لیا تو پھر لیں گے. اور اس کا حق بنتا ہے کہے کہ جاؤ جا کر سنو، اگر کوئی بات ایسی ہو تو آگے سناؤ. اصول بنتا ہے، اصول یہ ہے کہ میں کہوں کہ جاؤ کی بات سنو، اگر کوئی کام ہے مجھے بتاؤ میں جواب دیتا ہوں اور ہماری علمی بات ہے، ہماری علمی بات میں تو خدے سے کہنا چاہیے تو یار مطلب میرے پاس باتوں بیٹھ کی بات کرتے تھے تو اس میں اسلام کی بات ہے. جان نہیں ہے تو گھر بیٹھے، جان ہے تو کہنا چاہیے اور بیٹھ جاتے ہیں مجھ سے کہاں سے نکال دیتے ہیں. تو میں نے آج پڑھنی اس نے بھی، میں نے حدیث پڑھنی اس نے بھی، میں نے اجماع کا حوالہ دینا اس نے بھی، میں نے علماء اہل سنت پیش کرنے ہیں اس نے علماء اہل سنت پیش کرنے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو امت کا ماننا ہے. اس حیات کو جو ماننا ہے ماننے کے جو فوائد ہیں اور جیسے انکار کے انتہائی سلام ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں کی تفسیر کا انکار ہو اور ساتھ اللہ کے نبی کی احادیث کا انکار ہو، امت کے اجماع کا انکار ہو تو علماء اہل سنت کو گمراہ کرو، علماء امت سے اعتماد ختم ہو جائے گا.
کہ قرآن کی اہل سنت کے ساتھ، حدیث اہل سنت کے ساتھ، اجماع اہل سنت کے ساتھ ہے، اور یہی محفوظ اور صحیح عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا تحفظ کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے شیخ نظریہ رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے اختلافاتی مسائل کو، اختلافی مسائل کو بہت زیادہ نہیں چھیڑتے تھے۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انہوں نے صدائے ظہور میں بھی کی ہے، معارف شیخ میں بھی کی ہے کہ انبیاء کرام اپنے گھروں میں زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب حمزہ اہل سنت والجماعت کے تحفظ اور اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔